بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضور علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ میں تمہیں سارے معاملات کی جڑ ہی نہ بتا دوں، خلاصہ ہی نہ بیان کر دوں؟ قلت بلا یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ فاخذ بلسانہ، حضور نے اپنی مبارک زبان کو پکڑا، فقال، اور فرمایا، کف علیک ھذا، کہا اس کو روک لے، اس کو کنٹرول کر لے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم باتیں کرتے ہیں اس سے بھی مواخذہ ہوگا؟ یعنی عمل پر تو پکڑ ہوگی، لیکن جو ہم زبان سے بات نکال دیتے ہیں تو کیا اس بات پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ منہوں کے بل یا ٹھوڑیوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ ان کے بولے ہوئے بولوں کی وجہ سے ہوگا، ان کی زبان کی کمائی کی وجہ سے ہوگا۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو تو جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ تو گویا زبان کی حفاظت سے لے کر کے اللہ کے حضور سجدے تک اور اللہ کی عبادت تک، یہ ہے وہ نصاب جو جنت میں جانے کا ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 گانا باجماعت نماز کی توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق حج کی نصیب کرے، اللہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیقات سے مالا مال کرے، اللہ اپنی راہ میں جد و جہد اور جہاد کی توفیق سے مالا مال کرے، اور اللہ ہمیں ہماری زبان کی حفاظت کی توفیق دے تاکہ ہم خیر کی راہوں کے مسافر رہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ چیخ چیخ کے بولتے ہیں اور بلند آوازی سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ عادت بچپن سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر آہستہ 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 یہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو روکنا بھی چاہے تو روک نہیں سکتے۔ اس لیے بچوں کو اس سے منع کر دینا چاہیے کہ وہ چیخ کر نہ بولیں، چلا کر نہ بولیں، درمیانی آواز سے گفتگو کریں۔ تو کہا اپنی آواز کو پست رکھو، اور یہ ممبر و محراب کے مالکوں کو بھی خاص طور پہ اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی آواز لوگوں کے کانوں پر بوجھ نہ بنے۔ آج کل تو یہ ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ کچھ لوگ تو یہ ایکو کا بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ بات کرنا، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ بات کو سننا، یہ شریعت کے آداب ہیں۔ جب کسی سے ہم کلام ہوں تو آپ بھی بلند آواز نہ ہو، اور دوسرا وہ اس کا جو جواب دے رہا ہو اس کی توجہ بھی بھٹکنے نہ پائے، وہ اپنے احساسات سے یہ بات بتائے، اور کہیں جواب دینا ضروری ہو تو حرج بھی نہیں ہے۔ آواز کو معتدل رکھو، خوبصورت رکھو، تو جس طرح بولنے کے آداب ہے اس طرح سننے کے بھی آداب ہے۔ ویسے ماہرین کہتے ہیں کہ تیز آوازیں بندہ پونے گھنٹے سے زیادہ نہیں سن سکتا، یعنی اس کا سٹیمنا جو ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ اتنا سن لے، برداشت کر لے اس کے بعد وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو آسانی کے ساتھ سن سکتا ہے اتنا ہی سن سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو لیکچر بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی بڑی یونیورسٹی ہیں، وہاں بھی انہوں نے لاکھوں روپے دے کر کے دنیا کے ماہرین بلائے ہوتے ہیں مختلف مضامین پر، لیکن پیریڈ کا دورانیہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ 3 گھنٹے کا لیکچر دے رہے ہوں۔ انسان کی جو ہے وہ ایک کیپیسٹی ہے، اس سے آگے نہیں وہ بڑھ سکتا۔ اور مجھے بتائیے انسان کو بنانے والے سے بہتر کون بتائے گا؟ قرآن بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو۔ باقی اس کے الگ احکام ہیں کہ اذان دے رہے ہیں، آپ کسی کو پکار کر رہے ہیں، جنگ میں رجز ہے یا کوئی اور بات ہے۔ ابھی لائٹ چلی جاتی ہے اور دور تک لوگ بیٹھے ہیں تو مجھے لامحالہ طور پہ اونچا بولنا پڑے گا۔ میری آواز اونچی ہے تو میں کوشش کروں گا آخری شخص تک آواز پہنچے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب یہ آواز ایسے ہی سب تک پہنچ رہی ہے۔ تو ان آداب کو جب ہم سمجھتے نہیں ہیں تو اپنی بات کو اچھی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زور سے بولیں گے تو لوگوں کے اندر بات اترے گی، ایسا نہیں ہے۔ بات زور سے بولنے سے نہیں اترتی، بات دلیل سے اترتی ہے۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بادلوں کے گرجنے سے نہیں، پھول کھلتے ہیں بارش کے برسنے سے۔ تو بارش برسے گی تو پھر پھول کھلیں گے، بلکہ وہ جتنی آہستہ آہستہ برسے گی اتنی ہی جذب ہوتی چلی جائے گی۔ سہج پکے سو میٹھا ہو۔ اس لیے اپنے لہجوں کو خوبصورت بھی بنائیے، اپنے لفظوں کا انتخاب بھی اچھا کیے، اور اپنی آواز کو پست بھی رکھیے، لوگوں کے کانوں پر آپ کی آواز بوجھ نہ ہو۔